زمانہ بہت قدیم تھا۔ مصر دریائے نیل کے کنارے آباد ایک وسیع طاقتور اور دنیا کی سب سے ترقی یافتہ سلطنت تھی۔ بلند و بالا محلات، پہاڑوں سے بھی اونچی عمارتیں، سونے سے سجے ہوئے حال، غلاموں کی لمبی قطاریں، طاقتور فوجیں، ہزاروں مجسمے اور بے شمار خزانے۔ ہر طرف شان و شوکت، دولت اور روب و دبدبہ ہی دبدبہ تھا۔ ان سب کے بیچ ایک شخص تھا جس نے خود کو رب و عظیم کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تھا فرعون۔ وہ بادشاہ تھا، مگر اس کا غرور آسمانوں سے بھی بلند ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کی فوج اس کے حکم پر جان بھی دے دیتی تھی، اور اس کے ساحر اس کے آگے جھک کر کہتے تھے، اے ہمارے آقا، آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ ہی خدا ہیں۔ فرعون کو یہی سننا پسند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پورا مصر اسے خدائی کا تاج پہنائے، اس کی عبادت کرے، اس کے حکم کے آگے جھک جائے۔ لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں جب ان کے مقابل اللہ کی قدرت آ کھڑی ہو۔ یہ داستان اسی شخص کے غرور، ظلم اور پھر عبرتناک انجام کی ہے، ایک ایسی داستان جو آج تک دنیا کو بتاتی ہے کہ غرور مٹی میں مل جاتا ہے، مگر اللہ کی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ فرعون کے پاس ہر چیز تھی، اقتدار، دولت، فوجیں، غلام، جادوگر، اور ایک قوم جو اس کے حکم پر کانپ اٹھتی تھی۔ اس کے محل کے بڑے دروازے پر قیمتی پتھر جڑے تھے۔ حال میں ایک بڑا تخت تھا جسے دیکھ کر عام انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ غلام دونوں اطراف کھڑے رہتے اور ایک بول اٹھتا، بادشاہ سلامت تشریف لائے۔ فرعون چلتا تو زمین لرزتی محسوس ہوتی، اس لیے نہیں کہ وہ طاقتور تھا، بلکہ اس لیے کہ لوگ خوف کے مارے راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا غرور سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف دیکھا۔ آسیہ نہایت نیک عورت تھیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا، دنیا کی یہ طاقت کچھ نہیں، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ فرعون ہنس پڑا، زور سے ہنسا، اور پھر اکڑ کر بولا، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ آسیہ اس کی بات سن کر کانپ گئیں، مگر سچ کا چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ آسیہ کا ایمان مضبوط تھا، مگر وہ اپنی قوم کی حالت دیکھ کر افسردہ رہتی تھی، خاص طور پر بنو اسرائیل کی۔ بنو اسرائیل وہ لوگ تھے جنہیں فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔ دن رات ان سے محنت مشقت کرواتا تھا، انہیں مارا جاتا، زنجیریں پہنائی جاتی، ان کی عورتوں کو تکلیف دی جاتی، اور ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا۔ فرعون نے اعلان کیا تھا، بنو اسرائیل کا کوئی مردانہ بچہ زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ظلم کا دور تھا، ایک ایسا اندھیرا جس میں امید کا چراغ بجھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر اللہ کی قدرت نے وہ چراغ دوبارہ روشن کرنا تھا۔ اسی ظلم و ستم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ کی پیدائش اللہ کی طرف سے بنو اسرائیل کے لیے امید کی کرن تھی، مگر فرعون کے حکم کی وجہ سے ان کی ماں خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ لیکن اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، جب تمہیں ڈر لگے تو بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دینا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے موسیٰ کو صندوق میں رکھا، دریائے نیل کے کنارے پر کھڑے ہو کر آنسو روکے، اور اللہ کی رضا پر بچے کو بہا دیا۔ پانی نے صندوق کو اٹھایا، بہایا، اور وہ صندوق جا پہنچا کہاں؟ فرعون کے محل کے دروازے پر۔ ملکہ آسیہ نے صندوق کھولا اور ایک نورانی بچے کو دیکھا۔ ان کے دل میں محبت آتر گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے مارنا مت، شاید یہ ہمارے لیے خیر بنے۔ فرعون نے ناراضی سے دیکھا، مگر آسیہ کے اصرار پر بچے کو زندہ چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، جس سے فرعون سب سے زیادہ ڈرتا تھا، وہی اس کے محل میں پروان چڑھ رہا تھا۔ موسیٰ محل میں بڑے ہوئے، فوجی فنون، بادشاہی آداب، جنگی حکمت، علم اور طاقت، سب کچھ سیکھا، لیکن دل میں اللہ کا نور تھا۔ ایک دن اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، جا فرعون کے پاس، اسے کہہ کہ وہ اللہ کو مان لے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ فرعون نے غرور سے پوچھا، یہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے؟ موسیٰ بولے،
ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم تم سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے۔ فرعون ہنسا، سخت ہنسا اور چیخ کر بولا، کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ میں رب ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں۔ موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ڈالی، اللہ کے حکم سے وہ ایک اژدھا بن گئی۔ جادوگر خوف زدہ ہو گئے۔ پھر موسیٰ کا ہاتھ چمکا جیسے سورج کی روشنی، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا۔ بڑے مقابلے کا دن آیا۔ ساحروں نے رسیوں سے بڑے بڑے سانپوں کے دھوکے پیدا کیے، مگر موسیٰ کی لاٹھی نے ان سب کو نگل لیا۔ ساحر سجدے میں گر پڑے۔ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون چیخ اٹھا، تم نے بغیر میری اجازت ایمان کیوں قبول کیا؟ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ایمان والوں کے دل نہیں کانپے۔ فرعون کو موقع دیا جاتا رہا مگر اس کا غرور کم نہ ہوا۔ اللہ نے اسے سمجھانے کے لیے مسلسل نشانیاں بھیجیں۔ ایک بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا۔ لوگ چیخنے لگے، مگر فرعون ضد پر رہا۔ 2 ٹڈی دل کا حملہ، کھیت اناج پھل سب تباہ، 3 جوئیں اور گندگیاں، پورا محل پریشان، 4 مینڈکوں کا طوفان، ہر جگہ مینڈک، فرعون کی نیندیں غائب، 5 خون کا عذاب، نیل کا پانی خون بن گیا۔ ہر بار فرعون کہتا، اے موسیٰ، اپنے رب سے کہو عذاب ہٹا دے، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ مگر جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ وعدہ توڑ دیتا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آخر اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کا وقت تھا، چاندنی میں ہزاروں لوگوں کا قافلہ خاموشی سے نکل رہا تھا۔ موسیٰ سب کے آگے تھے، اللہ کی نشانی ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی۔ وہ چیخا، موسیٰ بھاگ گیا، اپنی پوری فوج لے کر آؤ۔ سینکڑوں گھوڑے، نیزے، رتھ، ہر طرف شور۔ فرعون غضب میں بھرا ہوا، میں آج موسیٰ کو پکڑ کر اس کی قوم کو تباہ کر دوں گا۔ موسیٰ اپنی قوم سمیت سمندر کے کنارے پہنچے۔ پچھلی طرف فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر۔ بنو اسرائیل گھبرا کر بولے، موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے فرمایا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا۔ پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنو اسرائیل خوشی سے چیخ اٹھے، وہ اس راستے سے گزرنے لگے۔ پیچھے فرعون آیا، اس نے سمندر کو کھلا دیکھ کر کہا، یہ تو جادو ہے، میں بھی اندر جا کر موسیٰ کو پکڑ لیتا ہوں۔ غرور انسان کو سچ دکھائی نہیں دیتا۔ فرعون اپنی پوری فوج سمیت سمندر میں داخل ہو گیا، سامنے موسیٰ اور پیچھے غضب میں بھرا بادشاہ۔ موسیٰ سمندر سے پار ہوتے ہی اللہ نے حکم دیا، سمندر کو بند کر دو۔ پانی ایک دم واپس آ گیا۔ سمندر کا شور بلند ہوا، فوج چیخنے لگی، گھوڑے ڈوبنے لگے، سپاہی ہلکان ہونے لگے۔ ہر طرف پانی، پانی اور صرف شور۔ فرعون پانی میں ڈوبتے ہوئے چیخ کر بولا، میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ آسمان سے آواز آئی، اب، جبکہ تو پہلے نافرمان تھا۔ پانی اس کے سر پر بند ہو گیا۔ فرعون سمندر میں ڈر کر مر گیا، اور اس کی لاش کو اللہ نے محفوظ کر دیا تاکہ آج تک دنیا کو دکھا سکے کہ جو میرے مقابل آئے گا میں اسے دنیا کے لیے نشانی بنا دوں گا۔ فرعون کی سلطنت، اس کی شان، اس کا غرور، سب سمندر کی لہروں میں دفن ہو گیا۔ موسیٰ اور ان کی قوم کو آزادی مل گئی۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ نئی زندگی کی طرف بڑھے۔ فرعون، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا جھوٹا خدا بننے والا انسان، آج اس کی لاش محفوظ ہے۔ سمندر نے بھی اس کو پھینک دیا کہ انسان اس سے عبرت پکڑیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا،
ہم آج تیری لاش کو محفوظ کریں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ یہ غرور و تکبر کا انجام ہے۔ سب سے بڑا سبق، دنیا میں جتنی بھی بڑی طاقتیں تھیں سب مٹ گئیں، لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ باقی ہے۔ جو اس کے آگے جھکتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو غرور کرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔